سسکتی انسانیت. سسکنا از نیچرلی بہت دکھی ہو جانا، ہوپلیس ہو جانا، ہیلپ لیس ہو جانا. اور یہ سسکنا جو ہے وہ میں نے اصل دیکھا، جو بچوں کو پٹائی ہو گئی تو روتے روتے جو سسکیاں لیتے ہیں، وہ بھی سید نے کہا وہ سسکنا نہیں ہے. سسکنا از سفرنگ فرام انسائڈ. اور نیچرلی جب آپ اندر سے سفر کر رہے ہو تو پھر آپ باہر بھی سفر ہی کرتے ہو. SUFFER والا. اب یہ سسکنا میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ پیشنٹس کیوں سسکتے ہیں. اگر ہم ڈپریشن کا لے لیں تو ان کی زندگیاں سسک رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ دے ہیو اپنی زندگیوں میں ان کو کوئی چیز پازیٹیو نظر نہیں آتی. ہر چیز ان کو گرے یا بلیک میں نظر آتی ہے. کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو خوشی نہیں ہوتی، ان کا رونے دھونے کو دل کرتا ہے. ہر وقت ان کی نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، ہر وقت وہ ماضی کے دکھوں میں گھرے رہتے ہیں. کوئی اچھی چیز بھی ہو تو دے کین ناٹ انجوائے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو انجوائے. ناٹ دیٹ دے کین ناٹ انجوائے. سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے دکھی ہوتے ہیں. اور جیسے بتا رہے تھے، جیسے ہمیں کلندر پاک نے بھی بتایا تھا کہ اللہ سے دوری میں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی وجہ سے ہی اگر ہم ماضی میں رہیں گے اور شکایتیں کرتے رہیں گے اور ان چیزوں پہ رہیں گے کہ ہمیں محروم کیا ہے، ہمارا حق نہیں دیا، ہمیں میاں نے صحیح نہیں پوچھا، میرے سسرال والوں نے میرے سارے جتنے کیسز آئے تھے، میجورٹی آف دا کیسز وہ جن میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کا یہی سارے بیسک ایشوز ہوتے ہیں کہ ساس بہت ظالم ہے، ہسبینڈ نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا اور میرے پیچھے بھی مجھے سپورٹ نہیں ہے، میری زندگی بہت ٹف گزر رہی ہے. یعنی اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو ایک نیگیٹو اپروچ ہے نا، وہ جو ناشکری کا ایلیمنٹ ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے نو میٹر واٹ. اچھا دنیا جہان کی سیریں بھی کر آئیں گے، باہر بھی گھوم پھر آئیں گے، ہمارے لیے تو بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے نا کہ اگر ہم میں سے کوئی ہمیں ٹکٹ پکڑا دے، جاؤ بھائی جا کے ذرا یورپ گھوم کے آؤ، تو ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ صحیح ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کسی چیز میں خوشی نہیں ہے. ان کی زندگی اٹ سیلف از دکھوں سے بھری ہوئی ہے بقول ان کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اب جب ایک گھر میں ایک اگر عورت کا یہ حال ہے تو نیچرلی جیسے کلندر پاک نے فرمایا تھا نا، گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے، تو جہنم اس چیز سے بھی بنتا ہے کہ ہر وقت دکھی رہنا، ہر وقت نیگیٹو سوچنا، ہر وقت الجھتے رہنا، جھگڑنا، پیسمسٹ رہنا. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے مرد بھی اس گھر میں خوش نہیں ہوتا. اور پھر میرے پاس جتنے بھی ٹین ایجرز آئے ہیں موسٹلی پیرنٹس بہت کم آتے تھے پہلے. اب تو خیر میاں بیوی کے جھگڑے ہی اتنے ہو گئے ہوئے ہیں. تو پہلے آتے تھے تو اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے. ٹین ایج بیٹی ہے، یعنی کہ اگر ماں کا ڈپریشن چل رہا ہے جو کہ وہ کبھی ایڈمٹ نہیں کرتی تھی، تو بیٹی کا ڈپریشن لے کے آتی تھی میرے پاس کہ یہ کھاتی نہیں ہے، پیتی، یہ ہر وقت روتی رہتی ہے اور اس کی منگنی کی ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس طرح. اور مینی ٹائمس تو میرے پاس بہت ٹین ایجرز آئے، ابھی ریسنٹلی بھی آئی ہے، اپنے رسٹ سلٹ کر لیے، اوور ڈوزیج آف میڈیکیشن لے لی ہے. جب پھر ان چیزوں کا علاج یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائکیٹرک میڈیکیشن ہے. ابھی جو آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کچھ بچے بچیاں آ رہے ہیں جی سائکیٹرک لے کے جا رہے ہیں ان کو سائکیٹرسٹ پہ. یہ نہیں دیکھنا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. گھر میں ہر وقت کی بکرنگ، چک چک پک پک اور ہر وقت کے جھگڑے، اونچا اونچا چیخنا چلانا بچوں پہ بہت نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اچھا ایک دوسرا بھی ہوتا ہے، صرف چیخنا چلانا نہیں ہوتا، کولڈ جس کو کہتے ہیں نا کولڈ شولڈر دینا، بات ہی نہیں کرنی، منہ پھلا لینا، دوسری طرف چلے جانا. تو اس کا بچوں پہ اتنا برا اثر ہو رہا ہے. پھر بچے کیا کر رہے ہیں، بچے پھر دے آر ٹرننگ ٹو ڈرگز لے رہے ہیں. بیسیکلی ڈرگز کیوں لیتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. ویسے بھی ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے وے یو نیڈ گائیڈنس، وے یو آر ایک آپ بچے سے آپ ایڈلٹہڈ میں انٹر ہو رہے ہو، آپ کے سامنے کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے. ایک ماں ہے جو ہر وقت گلے شکوے شکایتیں کر رہی ہے، رونے دھونے ڈال رہی ہے. ایک طرف باپ ہے، غصہ ہے یا گھر سے باہر رہنا ہے، ہی کوڈنٹ بی پوسٹ، احسان جتانا ہے، میں اور کیا کروں.
تو بچے تو دیر از نو ون ٹو گائڈ دیم. گھر کا ماحول ہی جب سکون میں نہیں ہوگا, بچے باہر جائیں گے, دوستوں میں جائیں گے. تو ایک بروکن فیملی یا ڈسٹرب فیملی کا بچہ جب دوسری ڈسٹرب فیملی کے بچے سے ملے گا تو واٹ ول ہیپن؟ نیچرلی وہ ایک دوسرے کو کنسول تو نہیں کریں گے, واٹ ایور دے ہیو لرن فرام ایچ ادر. اور پھر آج کل کچھ عجیب سی گیمز آ گئی ہوئی ہیں. کوئی انٹرنیٹ کے اوپر پتہ نہیں کیا نام تھا, مجھے ایک بچی بتا رہی تھی, براڈ ہے کہ کیا ہے, کہ لونرز آل اوور دا ورلڈ دے گیٹ فرینڈس. یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی ان کی انٹریکشن نہیں ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے, بس کمرے میں بند رہنا ہے اور ان ایپس کے اوپر یا انٹرنیٹ کے ویب سائٹ ان کے اوپر جا کے تو آپس میں لگے رہنا ہے. ایسے ایک دو بچیوں نے سوسائڈ بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بیکاز وین دے گیٹ ریجیکشن, ایک 7 سمندر پار جو بیٹھا ہوا اس کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ خود ایک ڈپریسڈ انسان ہے, وہ آپ کی ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایک دم بریک اپ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اینڈ اتنی وہ سینسٹیو اور اتنی نازک اس پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ پھر فار دیم اینڈنگ لائف از دی اونلی آنسر ٹو اٹ. جب پھر ماں باپ میں لڑائیاں بہت ہو رہی, طلاقیں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں, یہاں پہ ٹرینڈ چل گیا سنگل پیرنٹس کا. آئی مین ویری اسٹرینج, ڈفیکلٹ سا لگتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو سنا تھا, لیکن ہمارے یہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ بہت چلنا شروع ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہیں نہیں کرنے دیتے تھے, کہ بیٹی کو بھی سمجھاتے تھے کہ یہ نہیں, تم نے یہیں رہنا ہے. طلاق بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی, لیکن اب تو اٹس اے ویری کہ ٹھیک ہے جی نہیں گزارا تو چلو چھوڑو, وداؤٹ ریئلائزنگ. میرے پاس آئے بھی ہیں ایسے کیسز, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر آپ طلاق لے لیتے ہو, یو کین ناٹ, انفیڈیلٹی بہت زیادہ ہے, یہ سب کچھ میں بتا رہی ہوں سسکنے میں آتا ہے. سسکنے از ناٹ اے نارمل لائف, یو آر اپسیٹ اباؤٹ سم تھنگ, اور ایک دکھی ہو, ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہو. سو اس کے اندر انفیڈیلٹی بھی آتی ہے کہ جو مرد ہیں, اور یہ میں نے اس چیز میں دیکھا ہے جہاں پہ بیویاں بہت زیادہ کیریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں, بہت زیادہ دے فوکس مور آن دیئر کیریئر, آن دیئر اچیومنٹ رادر دین پیئنگ مور اٹینشن ٹو دا ہسبینڈ ان دا ہاؤس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد صاحب جو ہیں ان کو بہت آسان راہ مل جاتی. ان کو ایک ورکنگ وائف بھی چاہیے جو اس کا ہاتھ بٹائے, خرچے سنبھالے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو فل اٹینشن بھی چاہیے. وہ نہیں ملے گی تو باہر ذرا کوئی مسکرا کے دیکھے گی تو بس وہ لٹو ہو جائیں گے, اور پھر وہ اندر ہی اندر سے افیئر شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہمارے یہاں زیادہ تر کاکیاں جیسے یہ بتا رہے تھے کہ کیوں نہیں شادیاں ہوتی ہیں, وہ ریزن بھی انہوں نے بتائی ہے کہ بہت ہائی سٹینڈرڈز ہیں. اب جو باہر ہیں, ورکنگ ہیں, سیکٹریز ہیں, یا کوئی بھی جابز میں ہیں, وہ ایسے لگتا ہے جیسے دے آر ہسبینڈ ہنٹنگ پہ نکلی ہوئی ہیں. 30 کی ہو گئی ہیں, 32 کی ہو گئی ہیں, 35 کی ہو گئی, ڈیسپریشن شروع ہو گئی ہے, گھر میں تانے مینے ہیں, مائیں برداشت نہیں کر رہی, بوجھ سمجھ رہی ہیں, بھائیوں کے لیے بھی مصیبت ہے. یہ سب کچھ سسکنا ہے, یہ سب کچھ انسانیت سسک رہی ہے. ہم ہر مورل ویلیو سے باہر ہو گئے ہیں. اور ایک بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں جو مجھے تو ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوا ہے, یہ جو لیو ان ریلیشن شپ ہیں باہر کی طرح, یعنی کہ اگر ان میں سے بچے ہو بھی جاتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ان کا باپ کون ہے. دے آر ویری سیریس ایشوز. میں یہ بتاؤں, کوئی یہ سمجھے کہ دی ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں, دے آر ویری سیریس ایشوز. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے. 13 سال کی بچی آ کے مجھے کہہ رہی ہے جی گھر میں لڑائیاں ہیں, ڈپریشن ہے, مار دھاڑ ہے, اور گھر پیرنٹس اتنے پردے دار اور سارا کچھ ہے, اسٹرکٹ ہیں. تو بچی جو ہے اس کو ماڈرن اسکول میں ڈالا ہوا ہے, وہ مجھے آ کے کہہ رہی ہے آئی ایم انٹو گرلز. ایک 13 سال کی بچی. میرے لیے نیچرلی اب شاکنگ تو نہیں رہا, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ریسٹ لیسنس ہو گئی ہوئی ہے. اگر ہم اسکولوں میں جا کے دیکھیں تو بچوں کا کیا حال ہو گیا ہوا ہے, کوئی ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے, کوئی ان کی تربیت نہیں ہے. تو ایز اے رزلٹ کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہمارے OCD کے پیشنٹس ہیں, obsessive compulsive disorder, بہت زیادہ اسٹرکٹ نیچر کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. اچھی چیز ہے, ایک چیز کو آپ بہت اعلیٰ طریقے سے کرنا چاہتے ہو, بٹ بینگ ویری ہارشلی پرفیکشنسٹ, اللہ کے علاوہ تو کوئی ذات پرفیکشن نہیں, تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے, ان کی اولاد کے لیے بھی پرابلم ہے. ایسے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بہت پرابلمٹک ہے. تو اس کا بھی علاج کوئی نہیں ہے, آپ سسک رہے ہو.
اب یہ جو ٹرم ہے, یہ جو بچے جو باغی ہو جاتے ہیں, ٹین ایجرز یہ سارے کے سارے, اور اس کو اب ہم نے ڈال دیا ہوا ہے جی پرسنالٹی ڈس آرڈرس. کہاں سے آتی؟ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں, نہ یہ جابس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, نہ یہ میرٹل ریلیشن شپس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, نہ یہ سوسائٹی کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. دے آر ٹربل فار دیم سیلوز اینڈ فار ایوری بڈی. سو واٹ از ہیپننگ؟ ہر کوئی سسک رہا ہے, ہر کوئی سفر کر رہا ہے. اب جو پیرنٹس کی جو انرجی ہوتی ہے گھر میں, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے یہ بتا رہے تھے درد انسانیت. اب نہ صرف اگر تو ہم یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں, اگر ہم ان کو فالو کریں, بڑوں کی عزت کریں, لیٹ گو کریں, بیوی جو ہے وہ خامد کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھے, اس کی عزت کرے, اور خامد بیوی کو اون کرے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے صبح سے نکلا شام کو گیا دوستوں میں چلا گیا, اور سارا دن بیوی جو ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ شی از پوٹنگ اپ, اور شکایتیں اور جھاڑ جھپٹ اور تانے مینے, اور پھر شام کو اس نے آگے یہ بھی کہنا میں تھکا ہوا آیا ہوں, میرے سے نہ فضول باتیں کرو, فلانا نہ کرو, سو آن اینڈ آن. تو یہ ایک بیلنس کرنا پڑے گا. سسک اس لیے رہے ہیں, کوئی گائیڈنس نہیں رہی, کوئی بزرگ نہیں ہے. حالانکہ بزرگوں کی بڑی ایک رونق ہوتی ہے, بڑی ایک رحمت ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت حسین ہوتا تھا جب تک یہ مٹیریلزم نے ہمارے اندر ہماری جڑوں میں نہیں اتر گیا. تب تک یہ بہت حسین ہوتا تھا, بہن بھائی پیار سے رہتے تھے, بڑے دادا دادی ہوتے تھے, ان کی عزت ہوتی تھی, ان کا ایک ڈر ہوتا تھا, ایک خوف ہوتا تھا, ساروں کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھتے تھے, محبت تھی, روب تھی. ایوری تھنگ از وینشڈ. اب یہ جو ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی, دیر از نو لائن, جو کہ ہر ایک کو بچہ اٹھ کے ماں باپ کو تر چھوٹی عمر سے. میں نے دیکھا ہے گرومنگ, جیسے یہ کہہ رہے تھے, گرومنگ بلیو می اسٹارٹس رائٹ وین دا چائلڈ از ان یور لیپ. تب سے گرومنگ شروع ہو جاتی. میں نے 2.5 سال کے 2 سال کے بچے دیکھے ہیں کہ کس طرح وہ ماں باپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یو وونٹ بلیو اٹ, آئی کال دیم لٹل ایڈلٹس. تو پھر میں حیران ہوتی ہوں جب مجھے ماں باپ کہتے ہیں, مائیں کہتی ہیں یا باپ کہتے ہیں کہ کیا کریں ڈاکٹر ارم, یہ ہماری سنتے نہیں, یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے, یہ ہمارے قابو میں نہیں آتے. اینڈ آئی جسٹ لک ایٹ دیم اینڈ آئی آسک دیم کہ ہو آر دا پیرنٹس. اچھا, اور بچے بڑھ کے ماں باپ کو مشورے دیتے ہیں, اینڈ دے کریکٹ دیم اینڈ دے ٹیل دیم آن دیئر فیسز اینڈ دا پیرنٹس لیٹ دیم. اور بلکہ ایک تو میرے پاس آج کل پیشنٹ آ رہی ہے, اچھی خاصی, شی یوز ٹو ورک ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن, سارا کچھ, بیٹی ذرا بڑی ہوئی, ٹین ایجر ہوئی, تو بیٹی نے اس کو اتنا کمپلیکس ڈال دیا ہے کہ وہ شی از گوئنگ تھرو ڈپریشن. شی سیز کہ میں کسی قابل ہی نہیں ہوں, آئی ایم انیبل ٹو پلیز مائی ڈاٹر. اس کا دل چاہتا ہے تو کمرے سے آ کے تو مجھے دیتی ہے کمپنی, میں اس کی منتیں کرتی رہتی ہوں. شی سیز او یو آر ٹو بورنگ. اچھا, میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ یار یہ وہ اس لیے کہ بہت زیادہ لمٹس کوئی نہیں تھی, بہت زیادہ فریڈم تھی. ٹھیک ہے, بچوں کو بہت پیار سے کرنا چاہیے, کٹ کے نہیں بڑا کرنا چاہیے, وہ ریٹیلیشن اگریسو ہو جاتے ہیں, لیکن ایک لمٹس ہونی چاہیے, ایک ڈسپلن ہونا چاہیے, ایک گرومنگ ہونی چاہیے. جب آپ آپس میں پیار سے پازیٹیو رہو گے اور یہ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے کہ جی ہم نے تو کوٹھی بنانی ہے, چاہے ہم انڈر ہینڈ رشوتیں پکڑیں, چاہے ہم جو مرضی کریں. سو دیٹ از, وہ جیسے کہتے ہیں نا حرام کا ایک لقمہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. وی ڈو ناٹ ریئلائز دیز تھنگز, وی سے کہ بس ہو رہا ہے, سوسائٹی میں ہو رہا ہے, سب کر رہے ہیں, ہم کر لیں گے, کون سی بڑی بات ہے. تو اوور آل انسانیت سسکنا شروع ہو گئی ہے. گھروں میں جو انرجی ہوتی ہے, جو اورا ہوتا ہے ایک میاں ایک بیوی کا, اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ انفلوئنس آن دی ہوم انوائرمنٹ. میں بلکہ آج کل وہ دیکھ رہی تھی اپنا جو میرا ڈاگی ہے زینڈر کو, وہ جو اس کا سیزر ملان ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو انرجی ہے وہ جانور پہ بھی اثر کرتی, کہ اگر آپ چڑے قسم کے یا اگر آپ اینکشس قسم کے ہو تو آپ کا کتا بھی ویسا ہوتا ہے. تو جسٹ تھنک آف کہ آپ کی اولاد کیسی ہوگی, آپ کے اندر نیگیٹیوٹی چل رہی ہے, آپ ہر وقت کڑکڑ چڑچڑ کر رہے ہیں, آپ لیٹ گو نہیں کر رہے, آپ نیگیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ہیں, آپ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں, آپ حسد کر رہے ہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کو بٹھا کے لوگوں کو پن رہے ہیں, تو what will happen? This will happen. پھر کوئی سکون نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہم اے سیز میں رہتے ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ہم
برانڈڈ کلوتھس بھی پہنتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم خوش نہیں ہیں. وی آر انہیپی. ہم انہیپی ہیں تو ظاہر ہے جب ہم خوش نہیں ہیں تو ہم نے خوشیاں کیا بانٹنی. ہمارے اندر جب ڈپریشن ہوگا, مسئلے مسائل ہوں گے, نیگیٹیوٹی ہوگی, نیگیٹو تھنکنگ ہوگی, سو دس از واٹ وی آر گونا اسپریڈ ان آر انوائرمنٹ. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا, پھر پورے کا پورا میں نے دیکھا ہے بس یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک طرف سے آگ لگائی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ سسکنا جو ہے, کلندر پال نے آج سے 20 سال پہلے فرمایا تھا انسانیت سسک رہی ہے, تب سمجھ نہیں آئی تھی. تب میرا خیال تھا شاید صرف یہ جو ڈپریشن تک ہیں, کیونکہ یہ پیشنٹس دے کمٹ سوسائڈ اور ان کی زندگی کچھ نہیں ہوتی, میرا خیال تھا شاید اٹ از کنفائنڈ ٹو سائکیٹرک پیشنٹ. اوور دا ایئرز آئی ریئلائز نو, اٹ از اسپریڈنگ لائک اے فائر. یہ عام جن گھروں میں جو ہمیں عام شام گھر لگتے ہیں وہاں پہ بھی سسک رہے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی دیر از, ہمارے اندر شکر نہیں ہے, قناعت نہیں ہے, ہمارے اندر بے سکونی ہے, ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. تبھی فرماتے تھے کہ سورہ رحمان کا پیغام دیوانگی سے پھیلاؤ, کیونکہ بیٹا بابا انسانیت سسک رہی ہے. اور ان کی جو یہ بات تھی نا کہ بیماری بہت چھوٹی چیز ہے, ڈپریشن ہے, کینسر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو, واقعی وہ تڑپتا سسکتا ہے, لیکن فرماتے تھے یہ چھوٹی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی سوچ کو, نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو کرتی. تو پتہ یہ چلا ڈسپائٹ ہماری زندگی میں ہر چیز ہو, ہر انسان, موسٹ آف دا پیپل, ہم چھوٹے سے اٹھ کے بڑے تک پہنچے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر کمفرٹ آف لائف دی ہے, یٹ ہم بے سکون ہیں. کیوں ہیں؟ یہ ہماری سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب ہم کنٹینٹڈ ہوں گے, جب ہم شکر کریں گے, جب ہم پازیٹیو رہیں گے, جب ہم دوسرے کے درد کو سمجھیں گے, سورہ رحمان سن لو اور اس کو پھیلاؤ. یہ اصل چیز ہے کہ جب ہم دوسرے کی پریشانی دیکھ کے, دوسرے کو دیکھ کے ہم یہ رحمت کا پیغام دیتے ہیں تو ہمارے اندر سکون آتا ہے, دین وی آر ہیلڈ.